بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی اور جب جادو اثر کرنے لگا تو پھر کیا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ پر جادو کیا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو نہ کیے کام کے متعلق یہ خیال ہوتا کہ کر لیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے اپنی شفا کے لیے خوب دعا کی تو آپ کو دو فرشتے دکھائی دیے۔ پہلا فرشتہ دوسرے سے پوچھنے لگا آپ کو کیا بیماری ہے، دوسرے نے جواب دیا آپ پر جادو ہے۔ جادو کس نے کیا؟ جواب دیا ایک یہودی لبید بن عاصم نے کیا۔ پوچھا کس چیز پر کیا؟ جواب دیا کھجور کی کلی، کنگھی بالوں اور روئی کے گالوں پر کیا۔ پہلے فرشتے نے دوبارہ پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا زروان کے کنویں میں ہیں، آپ وہاں تشریف لے گئے، البتہ یہ چیزیں نکالی نہیں گئیں تاکہ فساد نہ پھیل جائے، لیکن وہ کنواں بند کر دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا کر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3268۔ آخر ہم نماز میں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں اور کتنی باقی ہیں؟ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو دوبارہ بھاگتا ہے۔ جب تکبیر کہنے والا خاموش ہو جاتا ہے تو پھر واپس آتا ہے اور نمازی سے کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر جو اسے یاد نہیں آتی، اور یہاں تک کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں اور کتنی رکعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ فرمایا گیا اگر تم میں سے کوئی شخص نماز میں رکعتیں بھول جائے تو ایسے شخص کو سجدہ سہو کر لینا چاہیے، یعنی نماز کے دوران ہی غلطی کے احساس پر سجدہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1222۔